قرآن کہہ رہا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قرآن آپ کا کہہ رہا ہے کہ فطرت توحید پہ ہے، فطرت اللہ پر ہے، انسان کی، ناس کی، لوگوں کی، میں نے اس پہ بنایا ہے، فطرت توحید پر انسان کو خلق کیا ہے، اس کی روح کے اندر بلٹ ان کیا ہے توحید کو۔ تو جب یہ ٹاپک آتا ہے کہ انسان شر ہے یا خیر، تو پھر اس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر انسان کو آپ آزاد چھوڑیں اور وہ سارے عوامل اس کو دیں جو اس کی شخصیت کو توحید کی طرف لے کے جائے، یعنی آپ عوامل تربیتی اس کو دیں اور عوامل فساد سے اس کو ہٹا لیں، تو پھر انسان ذاتاً خیر ہے۔ جمعی از علماء، یعنی ایک بہت بڑی تعداد معتقد ہے کہ انسان کی خلقت، اس کی ماہیت، اس کی فطرت خیر پہ ہے، اس کی فطرت اللہ ہے، اس کی فطرت توحید پر ہے۔ اگر اس کو آپ عوامل دیں گے تربیت کے اور رشد متعالی کے، تو یہ اپنی فطرت کی طرف جائے گا، شر تو نہیں دکھائے گا۔ مگر جب آپ اسی انسان کو سارے فیکٹرز اور عوامل دے دیتے ہیں فساد کے اور مادیات کے اور محرک کے، اسٹیمولائی رسپانس کے، اور بہت زیادہ فساد و فحشا کے جب عوامل دیتے ہیں، تو پھر یہ اس کی فطرت توحیدی کم رنگ ہو جاتی ہے۔ مگر پھر بھی اس کے اندر قدرت ہے، چانس ہے کہ یہ واپس اپنی فطرت الہی کی طرف پلٹ سکتا ہے، کیونکہ کم رنگ ہونا اس کے ختم ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسلامی داستانوں میں، ہمارے معاشروں میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو گناہوں میں، جو کہ بہت زیادہ فساد میں، بہت زیادہ خدا کی نافرمانیوں میں آگے تک نکلے ہیں، اور پھر بہت عالی مرتبوں تک پہنچے ہیں، اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے، رشد دی ہے اپنے آپ کو، فطرت توحیدی کی طرف راغب ہوئے ہیں اور اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ساری داستانیں ہیں نا، آپ نے دیکھی ہوئی ہیں کہ فلان شخص کو آپ جانتے تھے جو کہ ایسا تھا اور ویسا تھا، مگر پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ سالوں کے بعد وہ عارف بن گیا، اس نے اپنے آپ کو خدا سے متصل کر دیا۔ ہمیشہ سے تو ایسے نہیں تھے، پہلے وہ گناہوں میں تھے، پھر گناہوں کو ترک کر کے جب وادی خدا اور وادی توحید میں آئے اور پھر اپنے آپ کو رشد دیا، تو پھر عارف بنے، پھر ان کی روح کو قدرت ملی۔